خودی سے خدا تک، یہ مضمون شائع ہوا ہے مئی 2025 کے شمارہ میں، تحریر کیا ہے عثمان صادق نے۔ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی تفویض کردہ ذمہ داریوں، اعمال اور مواقع کو غور سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہی اس کے روحانی مقام کے عکاس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین کی خدمت میں مصروف ہے، علم و عبادت میں مشغول ہے یا نیکی کے کاموں میں سرگرم ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے اعلیٰ مقام کی علامت ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی دنیاوی لذات اور گناہوں میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عطا اللہ اسکندری الحکم العطیہ میں فرماتے ہیں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے تو دیکھو کہ اس نے تمہیں کن کاموں میں مشغول رکھا ہے۔ اس قول کی شرح سے جو پہلو نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں اپنے ذکر میں مشغول رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں قرآن میں مصروف رکھے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں نیک اعمال میں مصروف رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں الجھائے تو یہ سمجھو کہ تمہیں خود سے دور کر رہا ہے۔ اگر تمہیں لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتا ہے۔ اگر دعا میں مشغول رکھے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ اگر فائدہ مند علم میں مصروف رکھے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ اگر تمہیں جہاد فی سبیل اللہ میں لگائے تو وہ تمہیں اپنے لیے چننا چاہتا ہے۔ اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے، اور اگر تمہیں غیر ضروری کاموں میں مصروف کرے تو سمجھو کہ تمہیں اپنی محبت سے نکال رہا ہے۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لو اور اپنے حال پر غور کرو کہ تم کس کام میں مشغول ہو، کیونکہ تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ عرفان نفس کیا ہے؟ مولا کائنات باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ انسان محض گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اسے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ یہ ساری مخلوقات پر اس لیے برتری رکھتا ہے کہ اس کے پاس شعور، عقل اور فہم کی دولت ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو اسے اچھائی و برائی اور نفع و نقصان میں فرق کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی اصل قدر و منزلت اسی میں ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانے۔ اگر وہ ساری دنیا کے علم سے واقف ہو لیکن خود اپنی پہچان سے محروم رہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں میں اپنی شناخت کی صلاحیت نہیں، مگر انسان کے پاس یہ نعمت موجود ہونے کے باوجود اگر وہ اسے استعمال نہ کرے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ بقول اقبال، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ تری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ عرفان نفس یعنی معرفت ذات کے متعلق میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس اپنی مایہ ناز تصنیف مبارکہ شمس الفقرا میں ارشاد فرماتے ہیں، جب سے انسان نے اس سیارہ جسے زمین کہتے ہیں پر قدم رکھا ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ ایسے سوالات جنم لیتے رہے ہیں: میں کون ہوں؟ میری ابتدا کیا ہے؟ میری انتہا کیا ہے؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میری پہچان کیا ہے؟ اور میرا مقصد حیات کیا ہے؟ ان جوابات کی تلاش کے لیے انسان نے جب بھی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اور اس زمین کے ہر خطہ میں اپنے نبی اور رسول بھیجے جو انسان کو ان سوالات کے جوابات سے مطلع فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ اسی عرفان نفس کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں جا بجا خودی کا نام دیا ہے، اور کہیں من، دل اور روح کی اصلاحات بھی استعمال فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ ایک اور جگہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس ارشاد فرماتے ہیں، آج کا انسان آفاق میں گم ہے، اگر وہ اپنی ہستی کو پہچان لے تو آفاق اسے اپنے اندر دکھائی دے۔ قرآن مجید میں بھی بارہا مقامات پر انسان کے باطن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ
افلا تبصرون، اور میں تمہارے اندر ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ سورۃ کاف کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار در تو پس چرائی بے خبر، یعنی یار تیرے اندر ہے، تو کیوں بے خبر ہے؟ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد عسکر علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے علی شان ہے اپنے اندر اپنی حقیقت تلاش کر، تیری حقیقت تو وہ ذات ہے جو تیری شارک سے بھی قریب ہے، تیری اپنی ہی ذات کی تلاش میں تجھے وہ ذات مل جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں اپنے باطن کو بیدار کر، کیونکہ وہی اصل انسان ہے، اسی کا کام عبادت ہے، وہی جنت والا اور وہی دوزخ والا ہے، جس کا باطن درست ہو گیا اس کا ظاہر بھی درست ہو گیا۔ ساتھ ہی اس بند باطن کو کھولنے کا طریقہ بتاتے ہوئے سلطان الفقر ششم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو باطن کا بند قفل کھولنا چاہتا ہے تو اس کی کلید کسی مرد کامل یعنی مرشد کامل اکمل سے حاصل کر۔ باطن کے قفل کو کھولنے والی چابی اس میں اللہ ذات ہے۔ اس میں اللہ ذات کے متعلق میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب مشاہدہ وصال اور لقاء کا راستہ بغیر ذکر و تصور اس میں لحظات نہیں کھلتا، اللہ تک پہنچنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مزید فرماتے ہیں اس میں لحظات ہی اس میں اعظم ہے، لیکن یہ اس وقت دل میں قرار پکڑتا ہے جب مرشد کامل اکمل تلقین فرماتا ہے۔ معزز مرد و خواتین، ان دلائل کے بعد یہ بات تو بہر صورت اظہر من الشمس ہے کہ انسان کی اصل کامیابی معرفت اور رضا الہی کے حصول سے مشروط ہے، جس کا راز اس میں اللہ ذات میں پنہا ہے اور اس کا وسیلہ فقط مرشد کی ذات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عشق حقیقی کی منازل تک رسائی کے لیے مرید یعنی طالب یا سالک کو کڑی آزمائشوں سے گزارا اور پرکھا جاتا ہے، جیسے ایک جوہری سونے کو آگ کی بھٹی سے گزار کر اس کا کھرا اور کھوٹا الگ کرتا ہے، اسی طرح مرشد کامل بھی اپنے مریدوں کو ظاہری و باطنی آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر ان کے دل سے غیر اللہ کو باہر نکالتا ہے۔ یاد رہے راہ فکر گفتار نہیں کردار کا سفر ہے، جہاں کیلو کال کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس راہ میں جہاں ایک طرف انسان کا اپنا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہیں دوسری سمت دنیا و شیطان بھی مثل راہزن اپنی تمام ترنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ طالب حق پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دنیا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے دور حاضر کے انسان کامل فقیر مالک الملکی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول یا متوجہ کر لے۔ مزید فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا آپ کے دل کو اپنی محبت میں گرفتار کر لے وہ دنیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہ دنیا ہی ہے جو بندے کو اللہ کی معرفت اور وصال سے روکتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت اور خواہشات نفسانی کی فراوانی ہی ہے جس نے انسان پر غفلت کے پردے ڈال کر اسے معرفت حق سے محروم اور ہلاکت میں مبتلا کر رکھا ہے، جیسا کہ سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مفہوم یہ ہے تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں اپنا بوجھ ہلکا کر لو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔ انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی مانند ہے جو ایک مقررہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ کچھ لوگ اپنا سفر مکمل کر کے منزل تک پہنچ چکے ہیں جبکہ کچھ ابھی راستے میں ہیں۔ انسان کی حقیقی منزل وہ کمال ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اور اسی سفر کو عرفان کی زبان میں سلوک اللہ کہا جاتا ہے۔ زندگی ایک وسیع اور بے کران سمندر کی مانند ہے جہاں انسان کی کشتی حیات لنگر انداز ہے، مگر اس سمندر میں تیز ہوائیں، بپھری لہریں اور خوفناک طوفان ہمیشہ اس کے راستہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسے میں جتنا سامان کم ہوگا سفر اتنا ہی آسان اور اطمینان بخش ہوگا۔ کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ نجات کے لیے انسان کو اپنا قیمتی سامان بھی سمندر میں پھینکنا پڑتا ہے۔ ایک باکمال انسان کا دل بھی اسی کشتی کی طرح مختلف خیالات، دنیا کی محبت، مال و دولت کی کشش اور خواہشات کی آندھیوں سے ٹکراتا رہتا ہے۔
جو شخص ان فریب کار محبتوں اور خواہشات کے بوجھ سے خود کو آزاد کر لیتا ہے وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، لیکن جو ان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے وہ ناکامی اور نامرادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ، آپ کی زندگی ایک خالی کتاب کی مانند ہے اور آپ کا ہر عمل قلم کی مثل ہے۔ اس میں صرف وہی کچھ لکھا جا رہا ہے جو آپ خود لکھ رہے ہیں۔ کسی دوسرے کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ اس میں ایک نقطہ بھی بڑھا یا گھٹا سکے۔ آخر ایک دن آئے گا جس کے متعلق سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ خدائے لم یزل کا سیدھا سا اصول ہے کہ اپنی کتاب زندگی کے ہر ورق اور اس پر تحریر ہر عمل کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ سوچئے کل یہی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور شہنشاہ واحد و قہار آپ سے فرمائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا حساب جانچنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ آئیں اپنی کتاب کو جامع بنائیں، بے عمل زندگی کو با عمل اور بے روح عبادتوں کو کامل بنائیں۔ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر اس میں اللہ ذات کی لازوال نعمت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کر کے مقصد حیات پا لیں اور دائمی کامیابی کے سفر پر گامزن ہوں۔